ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کر بیٹھے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو روضہ انور میں پتہ ہے کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کو پتہ ہے، حضور کو علم ہے، نام سے جانتے ہیں حضور کہ کون کون کیا کیا کر رہے، اور وہ حدیث اس پر شاہد ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، بھرا ہوا ہے آسمان تاروں سے، رات کا وقت اندھیری۔ حضور سے عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں کیا ان کی تعداد کے برابر آپ کے کسی امتی کے عمل ہے؟ آپ ذرا دیکھیے سوال کیا کیا، یا رسول اللہ جتنے آسمان پر تارے ہیں کیا ان کی تعداد کے برابر کیا آپ کے کسی امتی کے عمل ہے؟ اب ظاہر دونوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس کو پہلے تو یہ پتا ہو کہ آسمان پر تارے کتنے، ان کی تعداد کتنی ہے، پھر یہ بھی پتا ہو کہ حضور کی امت کے اندر کس کس کے کتنے کیا کیا عمل کیے اور کتنے کتنے عمل ہیں، اور پھر امت مصطفیٰ بھی وہ صرف نہیں تھی جو حضور کے سامنے تھے، جو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھے، بلکہ ہم اور آپ بھی تو حضور کی امتی ہیں۔ قیامت تک ہمارے بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسی آئیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ آئے گا تو وہ کیا عمل کرے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ بھی تو حضور کا امتی ہوگا نا۔ تو قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، سب حضور کی امتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس وقت جو آپ کی امتی ہیں ان کے عمل کے برابر نہیں، مطلقاً پوچھا یا رسول اللہ جتنے آپ کے امتی ہیں ان میں سے کس کے عمل اتنے ہیں جتنے آسمان پر تاروں کے برابر ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آسمان پر جتنے تارے ہیں ان کی تعداد کے برابر میرے امتی عمر کی نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سوچ میں پڑ گئی کہ حضور کو میرے ابا جان حضرت بکر صدیق بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اور قربانیاں بھی ان کی بڑی ہیں، ہر معاملے میں آگے آگے بھی وہ بڑے رہتے ہیں، حضور نے ان کا نام تو لیا ہی نہیں، حضرت عمر کا نام لے لیا۔ آخر رہا نہیں گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے ابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ یہ تو آپ نے حضرت عمر کی نیکیاں بیان کی ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی کیا آسمان کے تاروں کے برابر ہے، تو میرے ابا جان کی نیکی کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری ستاروں کے برابر بے حد و حساب نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی رات کی ہجرت کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کیا شان ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتا دیا میرا ظاہری اور باطنی خلیفہ اگر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اشارہ کر دیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کر دی۔ یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلیفہ بھی پہلے اور ظاہری خلیفہ بھی پہلے اگر ہیں تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، اور تیسرے حضرت عثمان ذو النورین، اور تیسرے حضرت مولا علی، چوتھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے نا حضور نے یہ بتا دیا کہ میرے امت کے اندر جو نیکیاں ہیں وہ عمر کی ہیں، اور کتنی نیکیاں ہیں آسمان پر تاروں کے برابر، تو پتہ چلا حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان پر تارے کتنے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس ترقی یافتہ دور کے اندر جب سائنس اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تارے کتنے ہیں، اور پورے آسمان کے تارے تو بہت دور کی بات ہیں۔ سائنسداں کہتے ہیں یہ جو کہکشاں نظر آتی ہیں آسمان پر، اس ایک کہکشاں کے اندر اربوں خربوں ستارے ہیں، اور اس قسم کی کہکشائیں ایک نہیں ہیں، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کہکشاں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر اربوں ستارے، جس کو آج بھی سائنسداں اس ترقی کے باوجود گن نہیں سکا، شمار نہیں کر سکا، لیکن میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ اس کی تعداد کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ پتہ چلا آسمان پر جتنے ستارے تھے مصطفیٰ کو ان کی تعداد بھی پتہ تھی، اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کے عمل بھی میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھے، ہمارے اور آپ کے عمل بھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، کہ میرے امتی کون کون سے عمل کریں گے، کتنے کام کریں گے، حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے سب۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی
اے خبر رکھنے والے. ہم اور آپ تو چھوٹی موٹی خبریں رکھتے ہیں. کراچی کی خبر, حیدرآباد کی خبر, حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے اخبار سے پڑھ کر 2-3 خبریں معلوم کر لیتے ہیں. لندن میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ایسی خبر رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو زمین کی خبر بھی رکھے اور آسمانوں کی خبر بھی رکھے. آسمانوں کی, کائنات کی, ہر چیز کی جو خبر رکھے وہ صرف میرا محبوب محمد مصطفیٰ, جس کو میں نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ اس علم کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو کچھ ہمارا محبوب نے جانتا تھا کائنات میں, اس سب کا علم ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. اور آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. خبر لینے والا کیا مطلب؟ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ صاحب یہ بیچارہ بے کس ہے, بے بس ہے, کوئی اس کی خبر نہیں لے رہا بیچارے کی. بے بسی کے عالم کے اندر کوئی خبر ہی نہیں لیتا اس کی بیچارے. اس کے پڑوسی بھی اس کی خبر نہیں لیتے, اس کے رشتہ دار بھی اس کی خبر نہیں لیتے بیچارے کی. بے بسی کے اندر پڑا ہوا ہے. اب خبر لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو, جس کی کوئی خبر لینے والا نہ ہو, خواہ وہ دنیا کے اندر ہو, خواہ وہ قبر کے اندر ہو, خواہ وہ حشر کے اندر ہو, اس کی اگر کوئی خبر لینے والا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی. سبحان اللہ. دنیا میں بھی خبر لیتے ہیں,